مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر درود پاک کی ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا، اور ایسی جو ہے وہ وارفتگی کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ اور ایسی دل جمعی کے ساتھ وہ طواف کر رہا تھا کہ اس کا انداز دیکھ کر کے لوگوں کو بھی رشک آ رہا تھا، اور ہر قدم پر وہ درود پاک پڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ترکت التسبیح والتحلیل، کہ تم دوسرا ذکر نہیں کر رہے اور درود پاک جو ہے وہ اس کو پڑھتے جا رہے ہو اور یہی ذکر کر رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تمہارے پاس کوئی بات ہے تو وہ اب مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ سوال کرنے والے سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا انا سفیان الثوری، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ عظیم محدث سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں سوال کا جواب دینا پسند نہ کرتا کہ میں یہ بتاؤں میں کیوں کر رہا ہوں۔ بہرحال میں اور میرا والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں میرے والد بیمار ہو گئے، اور میں والد کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی ٹیک کیئر کے لیے میں وہاں جو ہے رک گیا۔ قافلہ چھوٹا، اکیلے رہ گئے، قافلہ ہمیں چھوڑ کے روانہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب صحت یاب نہیں ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوئے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ اس جو ہے وہ اس سفر کی حالت میں یہ ہمارے ساتھ ایک اتنا بڑا پرابلم جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ چہرہ بھی کالا ہو گیا ہے، پیٹ بھی پھول گیا ہے۔ میں پریشان تھا۔ کہتا ہے رات کا وقت تھا اور میری جو ہے وہ مجھے اونگ آ رہی تھی، میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ ایسی ایک ہستی خوبصورت آ رہی ہے کہ ان جیسا خوبصورت میں نے دیکھا نہیں۔ ان کے لباس سے ایسی خوشبو مہک رہی ہے کہ ویسی خوشبو کبھی میں نے سونگھی نہیں۔ وہ میرے والد کے قریب آئے، میرے والد کے چہرے سے انہوں نے چادر کو ہٹایا اور اپنا مبارک ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا، تو میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور میرے والد کے پیٹ پر بھی ہاتھ لگایا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوٹ کے جانے لگے تو کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ یہ ہم پر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا وما تعرفونی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبد اللہ، میں تمہارا نبی محمد بن عبداللہ ہوں۔ تمہارا باپ گناہ گار تھا لیکن وہ درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کرتا تھا، ایک اچھا کام اس کا یہ تھا کہ وہ درود پاک پڑھتا تھا۔ تمہارا باپ گناہ گار تھا لیکن کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھے پکارا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مصیبت میں شکار ہوتا ہے اور وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت نے آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے اور شعر لکھا ہے، بڑا لاجواب آپ نے شعر کہا ہے کہ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے۔ تلاوت کلام پاک شامل کرتے ہیں۔
پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔
اور اپنی عنایات اور اپنے فضل کا سایہ اللہ ہم سب پر فرمائے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو عبداللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کا درود پاک کی حکایت میں بھی میں نے ذکر بتایا ہے۔ انہی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ عظیم محدث ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری، لاجواب فقیہ ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری۔ اولیاء میں چمکتا دمکتا درخشندہ نام ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا ہے، اور کس نے کہا ہے؟ حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے کہا ہے، میں قربان جاؤں۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، زبردست ایک جو ہے وہ حدیث کے اندر نام ہے، علم حدیث کے اندر حضرت سفیان بن عیینہ کا۔ آپ جس کی تعریف فرما رہے ہیں، میں لفظ ایک لینا چاہ رہا تھا، جس کی تعریف میں رتب اللسان ہے، میں نے رتب اللسان کو مائنس کر کے پھر وہ کہا کہ آپ جن کی تعریف کر رہے ہیں، آسان لفظ تو دیکھیں یہی بنتا ہے عدنان بھائی، رتب اللسان، تو ورنہ پھر ایک لفظ ہے، اللہ رحمت فرمائے، آسان بات کرنے کی اللہ جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ بہرحال جن کی تعریف کر رہے ہیں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ، وہ ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام شعبہ رحمت اللہ علیہ جن کی تعریف بیان کریں وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کا ساتھ جو پائیں وہ کون ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ذکر خیر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جاری رہے گا، اور ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی امی جان کا ایک خوبصورت انداز، واہ، آپ کا جو ہے وہ ایک ایسا پیارا یوں بولیے کہ انداز ہے کہ مشعل راہ ہے، یعنی ایسا آپ کا پیارا انداز ہے کہ اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا تھا انشاءاللہ اس کی بات بھی کریں گے، لیکن پہلے قبلہ حضرت قاری حکیم خلیل صاحب ادام ذلہ والطاری ان سے کلام سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت ابو عبداللہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اچھی صفات ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں خلیل بھائی؟ نیت تو یہ تھی کہ کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، یہی نیت آپ کنٹینیو فرمائیں، نیت پوری کریں۔ نیت بندہ کرے تو پھر کیا کریں؟ پوری کریں، پوری بھی کریں۔ مرحبا جی خلیل بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کیا مقدر
हंसी हमारा है, मुस्तफा का हमें सहारा है। क्या मुक़द्दर हंसी हमारा है, मुस्तफा का हमें सहारा है। क्या मुक़द्दर हंसी हमारा है, मुस्तफा का हमें सहारा है। ये कितना करम है हमारे खुदा का, बनाया हमें उम्मती मुस्तफा का। करे शुक्र जितना भी कम है खुदा का, बनाया हमें उम्मती मुस्तफा का। क्या मुक़द्दर हंसी हमारा है, मुस्तफा का हमें सहारा है। शुक्र तेरा कि उनकी उम्मत में मुझको ज़ुलजलाल रखा है। क्या मुक़द्दर हंसी हमारा है, मुस्तफा का हमें सहारा है। इनका दामन ना हाथ से छूटे, इनका दामन ना हाथ से छूटे, इनका दामन ना हाथ से छूटे, इनका दामन ना हाथ से छूटे। ये सहारा बड़ा सहारा है, ये सहारा बड़ा सहारा है, ये सहारा बड़ा सहारा है। वल्लाह ये सहारा बड़ा सहारा है, ये सहारा बड़ा सहारा है, ये सहारा बड़ा सहारा है। ज़माना रूठ जाए छूट जाए खल्क़ तो क्या ना छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये सहारा बड़ा सहारा है, ये सहारा बड़ा सहारा है। क्या मुक़द्दर हंसी हमारा
خدا شاہد کے روزے حشر کا ہٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے یہ سہارا، بڑا سہارا ہے یہ سہارا، بڑا سہارا ہے۔ حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، جو در یار پر گزارا ہے، جو در یار پر گزارا ہے، کیونکہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے رہے، حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، حاصل زندگی ہے وہ لمحہ، جو در یار پر گزارا ہے، جو در یار پر گزارا ہے۔ کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے، ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا کوئی چاند اور کوئی تارا ہے، کوئی چاند اور کوئی تارا ہے، کوئی چاند اور کوئی تارا ہے۔ دشمن جا کو بھی دعائیں دی، 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 کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، کتنا پیارا نبی ہمارا ہے، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، کتنا پیارا نبی ہمارا ہے۔ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا، تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پروارے، مسلمان کیا دوں بھی تیرا قائل، یا رسول اللہ کتنا
کرم بندہ پروری کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے ویلے پیران تلے چادرہ بچھانے والے صدا بے سہارے آنو غما دیا مارے آنو مارے بچارے آنو سینے نال لانے والے یہ وہی ہے جو بخشتے ہیں قانین جرموں پہ سزا نہ کرے دشمن جا کو بھی دعائیں دے دشمن جا کو بھی دعائیں دے کتنا اچھا نبی ہمارا ہے کتنا پیارا نبی ہمارا ہے کیا مقدر حسین ہمارا ہے مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے لوگ آنکھوں پہ جو بٹھاتے ہیں یا نبی یہ کرم تمہارا ہے ہونی عظیم نعت خوان حضور ہونی عظیم نعت خوان حضور کتنا روشن میرا ستارہ ہے کتنا روشن میرا ستارہ ہے غور کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے غوثر تو ہے ان کا ثنا خواہ یہ معمولی بات نہیں کتنا روشن میرا ستارہ ہے کتنا روشن میرا ستارہ ہے کیا مقدر حسین ہمارا ہے مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیسا سہارا ہے کہ فرمایا کہ ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے ابھی کیا ہوں پار ہوں اور کون ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ سہارا دنیا و آخرت میں اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ سہارا ہمارے ساتھ رہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور اچھے غلام بن کر دنیا میں بھی رہیں اور کل حشر میں بھی خیر پائیں فیض پائیں آمین حضرت ابو عبداللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ عدنان بھائی سے لیتے ہیں جی عدنان بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں جہاں ایک فضیلت علم کے اعتبار سے حاصل ہے وہیں انہیں زمانے کے اعتبار سے بھی ایک فضیلت حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی
فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جو ہے دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے تو وہ جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کی جس نے زیارت کی۔ اچھا، پھر جو خیر القرون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے زمانے کو، پھر جو ساتھ زمانہ ہے اس سے متصل ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کا، پھر جو ان کے بعد والا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں۔ سن 97 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگرد کثرت کے ساتھ پائے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور گھرانہ ایسا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، نام آپ کا سفیان ہے، والد گرامی کا نام ہے سعید بن مسروق، اور یہ جلیل القدر امام ہے۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں علیحدہ سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے ان کے والد گرامی مشہور تھے، اور والدہ بھی بڑی پاکیزہ، نیک دامن اور زہد و تقوی والی خاتون تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ بچپن ہی سے گھرانہ ایسا ہے، والدہ بھی، والد گرامی بھی، اور پھر زمانہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگردوں کی کثرت ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں علم دین کی محبت کو جاں گزی کر دیا، ڈال دیا۔ ہوا ایسا کہ اچھا یہ جو سوری جو آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے شجر نسب میں ایک بزرگ ہیں سور بن منات، تو ان سور بن منات کی وجہ سے آپ کو سوری کہا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کی اور وجہ بھی لکھی ہے، لیکن شجر نسب میں چونکہ سور کا لفظ آتا ہے لہذا اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک تو یوں کہہ لیں بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہیں ولایت کے اعتبار سے، زہد اور تقوی اور تصوف کے اعتبار سے شہرت ہوتی ہے، اور بعض علماء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں علم حدیث یا علم فقہ کے اعتبار سے شہرت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں یوں کہہ لیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کا علم عطا کیا۔ علم تصوف میں بھی آپ امام ہیں، زہد و تقوی بھی کمال درجے کا ہے، اور علم حدیث اور فقہ کے اندر بھی یکدہ روزگار ہیں آپ، زمانے کے اندر آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور علم حدیث کے اعتبار سے جو آپ کی زیادہ شہرت ہے وہ علم حدیث کے اعتبار سے ہے۔ خود بہت بڑے امام ہے، اتنے بڑے امام ہے حدیث کے اعتبار سے ان کی شہرت اس زمانے کی ہے، یوں کہہ لیں 16 سال کی عمر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا جو حلقہ درس تھا وہ قائم کیا گیا، یعنی آپ نے پڑھانا شروع کیا، حدیث پاک بیان کرنا شروع کی، اور لوگ بڑے بڑے علماء آ کر آپ کی جو ہے وہ جو مجلس ہوا کرتی تھی، جو محفل ہوا کرتی تھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور علم دین کا یہ عالم تھا۔ فرماتے اس زمانے سے جب ابھی داڑھی شریف کے بال بھی نہیں آئے تھے پورے، چند ایک بال آئے تھے، تو حضرت ابو المثنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے شہر کے اندر شور سنا، میں موجود تھا ایک جگہ، سفیان آ رہے ہیں، سفیان آ رہے ہیں، اور ایسا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے امام کا جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے، اور بڑا ذہین و فتین۔ اب ایسے کسی کا شہرہ ہو اور یوں آوازیں آ رہی ہوں، اور وہ زمانہ جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ ایک علم اور یوں بالکل وہ اور بڑے بڑے آئمہ جس زمانے کے اندر موجود ہیں، اس زمانے کے اندر یوں نعرے لگنا، یوں آوازیں بلند ہونا، تو ذہن میں یوں آتا ہے کہ کوئی ضعیف العمر بزرگ ہوں گے، سفید داڑھی شریف ہوگی اور جبہ و دستار والے ہوں گے، تو لوگ جو ہے وہ لپک لپک کر ان سے حدیث کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، تبرک حاصل کر رہے ہوں گے، برکتیں پا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں بھی دوڑ کر نکلا، میں نے دیکھا تو ایک لڑکا، اور ایسا ارشاد فرماتے داڑھی کے بال بھی چند ہی آئے تھے ابھی، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ذہانت، فطانت اور علم حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سفیان ثوری کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اس قدر یوں ایسا پروٹوکول اور ایسی شہرت اور ایسا لوگوں کا لگاؤ ان کی جانب، واقعی یہ لگاؤ کسی عہدے اور منصب کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ حدیث رسول کی بنا پر تھا، جن پر یہ خود بھی جان چھڑکتے تھے اور لوگوں کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ابتدا ہی سے چونکہ گھر کے اندر ایک علمی ماحول تھا، والد گرامی سے بھی علم حاصل کیا،
اور جو آپ کی والدہ تھی، اللہ اکبر. جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں سلمان بھائی ان کی والدہ کی کہ ان کے علم دین حاصل کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اپنے بیٹے سے فرمایا کرتی تھی، امام سفیان ثوری خود فرماتے ہیں، فرماتے میری امی جان مجھے کہتی تھی بیٹا اگر علم پر عمل کرنا ہے تو پڑھو، ورنہ چھوڑ دو کہ قیامت کے دن یہ علم تمہارے لیے وبال ہوگا اگر عمل نہیں کرنا. ماں نے جب یہ نصیحت کی ہو اس انداز کی، اور پھر انہوں نے جب اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ وقف کر دے دین کے لیے، جی، تو آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو چیز صرف کی جاتی، جو وقف کی جاتی ہے نا، وہ اس کے شائن شان ہونی چاہیے. اور میں تم میں کچھ ایسا نہیں پاتی کہ میں اللہ کے لیے تمہیں وقف کر دوں. بیٹا اتنا سعادت مند ہے، گھر کا ماحول آپ دیکھیے، والد والدہ سب کچھ، لیکن باوجود اس کے فرماتی ہیں اچھا اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے، سبق ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز دینی ہے تو پھر ستھری ہونی چاہیے. وہ ویسے بھی ستھرے تھے لیکن یہاں ان کی تربیت چونکہ تربیت کے مراحل میں تھے اس لیے مزید تربیت کرنا مقصود تھی. ارشاد فرمایا بیٹا تیرے اندر کون سا ایسا وصف ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے. بیٹے نے بھی پھر اس بات کو لیا اور 5 سال تک آپ نے اس انداز میں عبادت کی، ایسا زہد، ایسا تقوی اور طہارت، اور یوں کہہ لیں کہ وہ عبادت، وہ ریاضت کے اس کا نور آپ کی پیشانی پر چمکنے لگا. اور والدہ آئیں، دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز کی پابندی ہے، تلاوت قرآن، دیگر اور نیکیاں. تو اب کہا بیٹا اب تجھے اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے نا وہ وقف فرما دیا. اور پھر وقف ایسا کیا، اللہ اکبر، کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی یوں کہہ لیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی شے دے دی ہے نا تو پھر وہ دے دی ہے. اور اس پر جو ہے وہ واقعہ جو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ آپ کو وقف کر دیا گیا علم دین کے لیے. آپ نے سفر شروع کیا گھر سے اور 10 سال تک سفر کے اندر ہے، مختلف ممالک میں سفر کیا. کوفہ سے آپ کا تعلق تھا اور کوفی الاصل ہی ہے، اور یہاں کوفہ اس زمانے میں علم کا مرکز تھا. بڑے بڑے اور مرکز علی المرتضیٰ کا مسکن مرکز تھا. کیوں نہ ہو جی، باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو نوازا اپنے قدموں سے. اور پھر جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس جانب رخ کیا اور پھر اسے قبۃ الاسلام کہا جانے لگا کوفہ کو. پھر اس زمانے میں اس وقت میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے وہاں بھی علم حاصل کیا اور پھر سفر کرتے 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 10 سال میں مختلف علاقوں سے گزرتے گزرتے علم دین حاصل کرتے کرتے ایک دفعہ یاد آئی کہ والدہ کو ملتے ہیں. چل امی جان کو ملنے کے لیے آئے، اتفاق ایسا رات کے وقت پہنچے اور جب آ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ تو کہا آپ کا بیٹا سفیان. فرمایا بیٹا جو چیز اللہ کے لیے دے دی جائے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی اس سے ملاقات کرنی چاہیے. میں تمہیں وقف کر چکی ہوں اللہ کے لیے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب وہیں اسی کی بارگاہ میں تمہارا سامنا ہو. تو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو رخصت فرما دیا. یہ ہے انداز حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کی امی جان کا. اور پھر ان کی تربیت میں، ویسے جو جلیل القدر بزرگ ہے نا، ان کی تربیت میں، ان کے مقام و مرتبے میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہے. اور آپ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی بیٹا تم علم دین حاصل کرو، میں چرخہ کاٹ کاٹ کے تمہارے اخراجات جو ہے وہ تمہیں دیا کروں گی، پورا کیا کروں گی. یہ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ہونا یہ بھی بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. اور پھر ماں ایسی زہد و تقوی والے، والد گرامی بھی حدیث پاک کا علم رکھنے والے ہوں، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے بیٹا پڑھو اخراجات بھی دیں گے، اخراجات بھی دے رہے ساتھ میں تربیت بھی کریں. بیٹا پڑھنا اس لیے ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ یہ علم تمہارے لیے وبال ہوگا. تو دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، سپورٹ بھی پائی جا رہی ہے، تربیت بھی گھر سے ہو رہی ہے. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت شعبہ بن حجاج ہوں، حضرت یحییٰ بن معین ہوں یا دیگر اور محدثین کرام ہوں، ان سفیان بن عیینہ ہوں، ان کی زبان پر آتا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ ابو عبداللہ جناب سفیان ثوری. اللہ اکبر. میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام ابو القاسم کوشیری نے بھی ذکر کیا، رسالہ کوشیریہ کیا کہ وہ یوں ہی ماں نے اور کیا کر دیا، اللہ کی راہ میں جب وقف کر دیا اور بیٹا جب آیا تو کہا کہ ہم جب اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں دیتے. تو یہ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ایسا جذبہ بھی عطا فرمائے. دوسری بات کہ آپ کی امی جان نے کہا کہ میں چرخہ کاٹ کے جو ہے نا وہ تمہارے اخراجات پورے کروں گی. جنہوں نے چرخہ دیکھا ہے اور جن کو پتا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے تو وہ اس بات کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں
آج کل تو ایک بڑی تعداد جیسے چرخہ جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، ادھر تو مثالوں میں ہی آج کل چرخہ رہ گیا ہے، وہ بھی جہاں ہے وہ کم ہی ہے، لیکن یہ چرخہ کاتنا یہ پورا ایک جو ہے وہ کام تھا، اون سے وول سے وہ دھاگا اس کا جو ہے وہ بنتا تھا، اس کو آپ یہ دھاگا ہی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، ٹھیک ہے، یہ اس کو چلانا یہ بھی کام تھا، یعنی ایک ہاتھ سے چرخہ چلا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے وہ کیا ہے وہ جو روئی ہوتی تھی یا وہ جو بھی سوت ہوتا تھا، کچا سوت، یہ کچا سوت جو ہوتا تھا اس کا وہ کیا کر رہے ہوتے تھے، وہ دھاگا بنا رہے تھے، بڑے بڑے سسٹمیٹک انداز میں وہ چلتا ہے۔ اچھا پھر اس کو چلا چلا کے بعض اوقات جو ہاتھ ہے نا یہ دکھنے لگتے ہیں، درد بھی کرتا ہے، اس کو چلانا یوں نہیں کہ آپ جیسے گھماتے جائیں گے اور وہ جس طرح فٹافٹ گھومتا جائے گا، تو آپ اس کو گھمائیں گے، اس کو چلائیں گے تو وہ اس کا ایک خاص میکینزم ہے، اس کے لیے طاقت بھی لگتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں میں جو جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی امی جان گویا کہ آپ کو فرما رہی ہیں بیٹا حالات اگر مشکل بھی ہیں یا جو بھی ہیں تم اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف جو ہے وہ پھیر لو، یہ حالات ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو میں اس کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ بھی کروں گی، اور یوں کر کے ایک اچھا آپ کی امی جان نے کردار ادا کیا، تو ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین سے لگاؤ عطا فرمائے، اپنی اولاد میں جو ذہین بچہ ہے اس کو علم دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرے، اور اسے سلیکٹ کرنے کے بعد بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت سے جامعۃ المدینہ میں اس بچے کو جو ہے وہ داخل کروائیں، اور پھر اس کو اس کے علم کے مطابق اس کو ماحول بھی ویسا ہی اس کو جو ہے وہ فراہم کریں، اور والدین ایک اچھا کردار ادا کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اولاد جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گی انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے۔ نگران شورا فرماتے ہیں نا کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے، جس طرح لوگ کہتے ہیں یار اپنی فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے اور ایک یوں بھی ہونا چاہیے یوں بھی ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ ہمارا حافظ بھی ہونا چاہیے اور عالم بھی ہر فیملی کے اندر ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کو بھی علم دین کے ساتھ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت جو ہے وہ کیسی تھی، آئیے اویس بھائی سے اس بارے میں سنتے ہیں۔ جی اویس بھائی مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مقبول بندے جناب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک زبردست عبادت گزار بھی تھے۔ جس طرح عدنان بھائی نے بتایا کہ تصوف کے امام، عبادت میں لگن اور آپ کی زہد و تقوی بھی بہترین اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی بہترین۔ حضرت غیاث بن واقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کافی دیر تک مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ لمبی نماز پڑھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے میں نے ان کو دیکھا کہ آپ وہاں سے فری ہو کر تھوڑا دیر لیٹے، تو میں نے سمجھا شاید آپ آرام کریں گے اور یہی آپ کا آرام ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد جیسی صبح ہوئی اٹھے اور اپنے جہاں اپنے قیام پہاڑ کے پاس کیا ہوا تھا وہاں چلے گئے، اور جاتے ہوئے آپ کے پاؤں میں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی جس سے خون بہنے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے اور اس دنیا کو لوگ جو ہے وہ کیسے پسند کرتے ہیں۔ عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف آنا، نماز سے محبت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے محبت، جس طرح والدین کی تربیت، جس طرح عدنان نبی نے بتایا کہ ابتدا ہی سے ماں کی طرف سے یہ تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ پسند تھا اور دل میں یہ بات ڈالی، تو ان کے دل میں شروع سے ہی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں نے کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عبادت گزار بندہ بنائے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت بھی کرے اور پھر اس انداز میں کرے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیں، حضور راتوں کا نوافل جو ہے وہ ادا فرما رہے ہیں، حتی تورمت قدماہ، رسول خدا کے مبارک جو قدمین شریف ہیں، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں یہ سوج جاتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو ایک پرابلم ہے نا، جس زمانے میں ہم جو ہے وہ بس رہے ہیں، اس بات سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ ہماری زندگی میں ایفرٹ ہے، لیکن کس کے لیے ایفرٹ ہے؟ آپ نکال لیں، نتیجہ نکال لیں، 4 بندوں سے بات کر لیں، آپ کو باتیں بھی ملیں گی، آپ کو ایفرٹ بھی ملے گی، آپ کو سوچ بھی ملے گی، لیکن کس کے بارے میں؟ صرف اور صرف پیسے کے بارے میں آپ نکالیں گے۔ اب یہی
آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے، اسی پر آ کے بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمیں اگر کوئی راحت بھی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں لے یہ کوئی راحت ہے، کوئی سہولت بھی ملتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کوئی سہولت ہے، ہمیں کچھ یعنی پلس ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمارا ایک جسے یوں بولیں کہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے ہم لوگوں کا جو دنیا میں بس رہے ہیں، کہ ہماری زندگی میں سے شکر جو ہے نا یہ بہت دور جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے نے فرمایا ہے انشکر لی، اے بندے میرا شکر ادا کر۔ اللہ اکبر، اور شکر ادا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرے، عبادت کرے، اللہ کریم کو کیا کرے، راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت گزار بندہ بنائے اور عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے اور عبادت کا شوق بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عبادت گزار لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو عبادت کا ذوق ملے گا خالد بھائی، اور اگر مہنگائی کے ماروں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ تو مطلب ایک ہے ہی نیشنل ایشو ہے، کون بندہ ہے جو بیچ میں اس میں شامل نہیں ہے؟ تو بہرحال تو پھر دھیان یہیں پر رہے گا، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو وہاں سے ویسی بات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ جن کا ذکر اذکار کا معاملہ ہے ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ذکر اذکار کی بات ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ذکر اذکار کرنے لگ جائیں۔ اور اگر خالی جنہوں نے بیٹھ کے بس باتیں کرنی ہے، کچھ چار آپ کریں کچھ چار میں کروں، اور جیسے وہ بیٹھے تھے ویسے ہی ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے جو ہے وہ چلے جائیں، تو پھر یہی رہ جائے گا پیچھے۔ سلمان بھائی الحمدللہ ہم سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے زمانے میں زندہ ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، اور ہمیں ایسے مربی ملے ہوئے ہیں، تربیت کرنے والے ملے ہوئے ہیں جو ہماری توجہ اس طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے مالک کریم نے دینی ماحول کے قریب رکھا ہے، تو بار بار یوں سمجھیں کہ ایک ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی بڑھتی ہے اور معاملہ ہے جو سو ہے، اور کیا کون ہوتا ہے؟ افیکٹڈ نہیں ہے خالد بھائی؟ کون نہیں؟ ہم لوگ بھی اسی معاشرے میں بسنے والے ہیں، ہم بھی افیکٹڈ ہیں۔ ایک تنظیم ہے، تحریک ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ بھی افیکٹڈ ہے، مدارس ہیں، جامعات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے تو ہر کوئی افیکٹڈ ہو رہا ہے، لیکن بات جو ایک ہم جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی بات دن رات ایک ہی وظیفہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے، تو اس پر تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے۔ کوئی وظیفہ اور بھی زندگی میں ایڈ ہو جانا چاہیے، یہ تو چلو ہے ہی ہے، کچھ اور بھی بندہ اس کو ایڈ کرے زندگی میں۔ جی سلمان بھائی ایسا ہے، ہم بعض چیزوں کی ضروریات پہ کلام کرتے ہیں اور یہ ایسا ہونا چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں، پھر مہنگائی ہے تو پھر بات یہ کرتے ہیں کہ اب خرچے کس طرح پورے ہوں گے، کم کرنے میں تو آتے نہیں ہیں، اب انکم بڑھانے کی طرف توجہ جاتی ہے، 1 سے 2 جاب، اس کے بعد پھر آن لائن، پھر یہ پھر وہ، بہت ساری چیزوں پر شفٹ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے مختلف ذرائع اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور حرج بھی کوئی نہیں، حرج بھی کوئی نہیں، حلال کما رہا ہے، اللہ کریم حلال روزی میں اور برکت عطا فرمائے، اور کاش ہمارا گزارا اللہ رب العالمین جل وعلا کی یاد کے بغیر نہ ہو پائے، یہ بات ہو تو پھر مزہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے تو ذرائع ہم نے بڑھا لیے، ذرائع آمدن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار فتنے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کسی سے اس ٹاپک پر بات شروع کر دیں، یار پہلے کتنے فتنے تھے اور اب کیسے فتنے، لوگ بے عمل کتنے ہو رہے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور جا رہے ہیں۔ سلمان بھائی 4 بات آپ کریں گے، اگلا 8 سنائے گا، لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہاں تو ہم مہنگائی کی صرف تسبیح پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر فتنوں کی تسبیح پڑھنے کے بعد نا، ان کی گنتی کرنے کے بعد، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی۔ جبکہ یہ اہل اللہ وہ تھے کہ جو اپنے ساتھ رہنے والوں کو، حالانکہ سب جو ارد گرد میں حلقہ ہے نا، وہ سارے ان کو امام، متقی، زاہد اور پارسا نہ جانے کیا کیا، اور یہ اس کے حقدار تھے، یہ کہا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ عاجزی کے ہمارے جھکے جاتے تھے، عاجزی کے ہمارے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر جائیں۔ آپ واقعات تو دیکھیے کہ یہ اتنے زبردست عالم ہیں، اتنے زبردست محدث ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء جن کے نام لے کر اگر سند پڑھی جائے نا تو کسی میں اس کے جھٹلانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کا ذوق بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ اکابرین کہتے ہیں کہ سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سفیان ثوری جیسا زبردست عالم نہیں دیکھا۔ وہ
ایسے اساتذہ تھے, ایسے قابل لوگ تھے سلمان بھائی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 600 اساتذہ ہیں جن سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا. اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے, سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے 600 سے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 سے علم حاصل کیا ہے, لیکن 1100 اساتذہ میں سے میں نے سب سے افضل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پایا. ایسا مقام ہے ان کا. اور اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب کجاوا کسا جاتا ہے نا, حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں, تو زاروں قطار رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کو تو نہیں رونا چاہیے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کی بارگاہ کے مقبول ہیں, آپ کے کہنے سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, آپ کی زبان میں اللہ کریم نے تاثیر عطا فرمائی ہے. معصیت کی وجہ سے اگر آپ رو رہے ہیں تو ہم نے کبھی آپ کو گناہ کرتا دیکھا ہی نہیں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ میں معصیت کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے برے خاتمے کا خوف ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر علم حاصل کیا, 600 تعداد اساتذہ کی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس سے ہم نے پڑھا 40 سال تک وہ لوگوں کو درس و تدریس کا سلسلہ اس کا جاری رہا, لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے کی طرف بلاتا, لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی, اس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے, بارش برسا دی جاتی. لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ابھی میرے ساتھ تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی خفیہ تدبیر مجھ پر غالب آ جائے اور میری معرفت سلب ہو جائے. یہ مسلسل نیکیاں کرنے والے, سرتا پا کرامت بن کے زندگی گزارنے والے, یعنی ان کی زندگی بندہ دیکھے تو عبادت کے لیے کون سا لمحہ ہے کہ جو اب ان کی زندگی میں کہا جائے کہ آپ مزید عبادت کو بڑھا لیں تو یہ کچھ ایڈ کر سکیں. ایسا نہیں تھا, اتنی جیم پیک جدول گزارنے والے اور ٹائم ہی نہیں ہے مزید کچھ کرنے کا, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت معرفت الہی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا کیسا ہے. اور جب ہم اپنی طرف آ جائیں تو جو بات آپ نے ابتدا میں فرمائی تھی کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ سارے تذکروں میں تو ہمارے تذکرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, باتوں میں تو ہماری باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہمارے عمل بھی کہیں بڑھ رہے ہیں. ہمارا کوئی ایسا دوست بھی ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف آ جاؤ, اپنی زندگی میں عمل بڑھاؤ. بلکہ سلمان بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے دوست ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں جو ہمیں یہ کہیں کہ یار اب ذرا ایک تسبیح پکڑ لو, اب ذرا اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ, اب ذرا اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنے والے بن جاؤ. ایسے دوست ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں, یا ہمیں بس وہ اچھا لگتا ہے جو صرف ہماری خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے میں ہماری مدد کرے. اللہ کے ذکر کی طرف آنے میں اگر کوئی ہمارا مددگار ہے تو اس دور میں اس صحبت کو اور اس بندے کو غنیمت جانیے اور اس کا ساتھ بالکل اپنے اوپر لازم کر لیجئے. اور بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ سعادت مند وہ ہے کہ جسے کوئی سمجھانے والا ہو, السعید من وعظ بغیرہ, جس کو کوئی نصیحت کرنے والا ہو, جس کو کوئی سمجھائے. اگر کوئی سمجھا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے, اس کی عبادت کی طرف آنے کا ذہن دے رہا ہے, اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. سلمان بھائی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جس طرح ایک ذہن دے رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اب اس میں بندہ دیکھے کہ خود یہ لفظ سننے کے بعد بھی نا اچھا لگتا ہے کہ یار جب میں اس مقصد کے ساتھ وابستہ ہوں, میں اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں جو اتنا عظیم مقصد رکھتی ہے, تو مجھے اپنے اخلاق میں کچھ سی بہتری لانی چاہیے, اپنے کردار میں, اپنے عمل میں اپنی اصلاح کی طرف آنا چاہیے. خود یوں اصلاح کا ذہن بن رہا ہوتا ہے, بندہ دوسروں کو بھی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا, بلغوا عنی ولو آیا, کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو کوئی چھوٹی نیکی کی بات پتہ ہے جس کو آپ اپنے ذوق میں چھوٹا سمجھ رہے ہیں, نہ جانے وہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں. عمل چھوٹا ہوتا ہے, جیسے ارشاد فرمایا گیا نا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن تول میں بڑے بھاری ہیں. تو یوں اس طرح زبان پر ہلکی ہوتی ہیں چیزیں, عمل میں شاید مختصر ہوں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنا قرب دلا دیتی ہیں وہ. تھوڑی تھوڑی باتیں بھی اگر ہمیں پتہ ہیں علم دین کی, اس پر عمل کرنے کی طرف آئیں اور زیادہ سیکھیں.
اور بڑی پیاری بات عدنان بھائی نے ارشاد فرمائی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں ان کو جو نصیحت کی گئی وہ نصیحت یہ تھی، بیٹا علم سیکھ رہے ہو تو عمل کے لیے سیکھو۔ اگر اس طرف ہم آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا اور مزید پروان چڑھے گا۔ لیکن اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جب علم دین کی نیتوں کو بیان فرماتے ہیں نا سلمان بھائی، یہ نیت ہم نے کئی مرتبہ امیر علیہ سنت سے سنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل نہیں کروں گا کہ جاہلوں سے جھگڑا کروں، کہ لوگوں پر دھاگ بٹھاؤں۔ یہ تو علم حاصل کرنے کی بری نیتیں، نیت فاسدہ ہے۔ بری نیت سے اگر اچھا عمل بھی کرے گا تو وہ بیچارہ شاید ثواب سے محروم ہی رہ جائے۔ تو یہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب ہم صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کے مدنی مذاکرے سنتے ہیں، آپ کے بیانات سنتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ذہن بنتا ہے کہ اچھا کام بھی کرنا ہے، نیت بھی اچھی کرنی ہے اور اپنے عمل کو بھی بڑھانا ہے، اور زبان پر اللہ رسول کے ذکر کو بھی کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سفیان بن عیینہ جو ہے وہ انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں علم میں ان کا کیسا جو ہے وہ اونچا مقام ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی عبادت بھی ہے، ان کا ذکر اللہ بھی ہے۔ تو ہماری زندگی میں ذکر اللہ کا پورشن، اس کو ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بھریں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ بعض اوقات پڑھا نہیں ہوتا، سیکھا نہیں ہوتا، جس طرح اساتذہ سے سیکھتے ہیں وہ سیکھا نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے وہ بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بیچارے ایسا انداز اپنا لیتے ہیں کہ ان کی اپنے لیے بھی وہ نقصان دہ بنتا ہے، اور جو سنتے ہیں ان کو بھی ظاہر سی بات اس سے کیا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہ بھی ایک ہمارے زمانے میں معاملہ ایک چل نکلا ہے، ہر بندہ جسے دیکھیں وہ بات کر رہا ہے، علم حدیث کی جیسے مثال پر بات کر رہا ہے، تو حدیث شریف یہ بھی معاملہ ہے، وہ حدیث شریف سنائیں گے اور وہ بولیں گے یہ ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف، صحیح حدیث کا پتہ بھی بعض کا تعریف کا نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث کیا ہے، پھر صحیح کی اقسام بھی ہیں، صحیح لذاتی بھی ہے، صحیح لغیری ہی بھی ہے، اور پھر حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ چلتے جائیں گے تو دریچے آپ کے سامنے کیا ہیں، کھلتے جائیں گے، اور حال بندے کا یہ ہو کہ اس بیچارے کو یہ انیشیل جو بات ہے یہ بھی اس کو پتہ نہ ہو، اور وہ کمنٹ کرنے پر آ جائے، وہ بات کرنے پر آ جائے، تو یہ بھی میرا خیال ہے یہ زیادتی والی بات ہے۔ ایسا اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ جس فیلڈ کے ہم ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کے ہمیں مشورے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، ہر عقل مند بندہ اس سوال کا جواب یہ جانتا ہے۔ تو کہا گیا لکل فن رجال، ہر فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے سیکنگ نالج کیا ہے، جنہوں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ہے، جنہوں نے پڑھا ہے۔ ریسرچ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود ہی 2 کتابیں دیکھ کے مضمون نکال لے، اس کو ریسرچ نہیں کہتے۔ اصول تحقیق پڑھیں تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوتے ہیں۔ درس نظامی کے 7ویں سال موقوف علیہ میں اصول تحقیق بھی بہرحال پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اور کیا کیا میں بیان کروں مدی جل کے ناظرین، رجال ہے حدیث کے۔ آپ نے بات ذکر فرمائی کہ فی زمانہ جو ہے وہ لوگ نہ حدیث کے بارے میں پتہ، نہ اس کے درجے کے بارے میں پتہ، نہ یہ پتہ ہے کہ کون سی حدیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور کہ کون سی حدیث کس درجے کے احکام میں معتبر ہوتی ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک علم ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر ہے، چونکہ آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ حضور اگر کوئی بندہ علم حدیث میں شغف رکھنا چاہے، علم حدیث روایت کرنا چاہے، علم حدیث کی طرف آنا چاہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک حدیث کا طلبگار نہ بنے جب تک پہلے 20 سال تک عبادت نہ کر لے۔ پہلے عابد عبادت کرے، کسی سے ظاہر سی بات ہے وہ عبادت جاہلوں والی عبادت تو ہوگی نہیں، اس کے لیے بھی اس کو جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ کرنے کے بعد پھر علم حدیث کی طرف۔ اور پھر ایک اور روایت میں حلیت الاولیاء میں آپ نے ارشاد آپ کی جو ہے وہ آپ کا یہ قول ذکر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حدیث شریف لکھنا چاہے، وہ جو اس زمانے میں روایت ہوا کرتی تھی، ارشاد فرمایا پہلے 20 سال تک ادب سیکھے، 20 سال تک ادب سیکھے، ارشاد فرمایا اور عبادت کرے، اس کے بعد پھر علم حدیث کی طرف آئے۔ یہ وہ ہیں جو سفیان ثوری جو صحابہ کرام کے شاگردوں سے حدیث سیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں منہ اٹھا کے کوئی بھی آدمی 2-4 کتابیں پکڑی ہو جی یہ حدیث یوں ہے، یہ حدیث یوں ہے، یہ یوں ہے۔
اگر کسی کو ضعیف کہہ رہا تو خود کو نہیں پتا بیچارے کو کہ ضعیف ہے تو کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اگر اور ضعف بھی کس درجے کا ہے، ضعف بھی کس درجے کا ہے، یہ سند سے جو ہے دوسری سند سے اٹھ سکتا ہے، اٹھ گیا ہے، علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوں کہہ رہے ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو حدیث کے بارے میں بڑے جری ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ تھوڑی دیکھا اور نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، اور بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا اچھا اگر ضعیف ہے کس وجہ سے ہے، کون سے راوی کی وجہ سے ہے، اس راوی پر جو جرح کی گئی ہے وہ کیا ہے، مفسر ہے یا مبہم ہے۔ اچھا پھر مفسر ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اس پر جرح کرنے والے کون ہیں، ان کی توثیق کرنے والے کون ہیں، یہ پورے کا پورا ایک علم ہے۔ نیچے لکھا ہوا دیکھا کہ ضعیف بس جی ضعیف ہے، اور جو ہے نا معاذ اللہ یاد رکھیے جیسے یہ حدیث پاک جس کے بارے میں بندے کو نہیں پتا اور علم بالکل ہے ہی نہیں اس کو، صحیح حدیث پاک کو ضعیف کہہ کر ترک کر دینا یہ بھی بہت بڑی جرت ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ حدیث پاک ہے کتابوں میں، اتنے جری ہوتے ہیں، اور عام طور پر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا وہی جری ہوتے ہیں، ورنہ جو خدا کا خوف رکھنے والے علماء ہیں وہ تو حدیث پاک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزری۔ اور ایسے جری لوگ جنہوں نے یوں کہہ لیں کہ بخاری شریف بھی پوری نہیں پڑھی، حدیث پاک کی کوئی ایک کتاب بھی پوری نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے جی حدیث میں، اور حالانکہ وہ روایت بعض اوقات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند ابی اعلیٰ، مسند امام احمد بن حنبل، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہا جائے، یہ انداز اختیار کیا جائے کہ میری نظر سے نہیں گزری، اور نظر سے نہیں گزری بھی وہ کہے کہ جس کا دن رات کا معمول حدیث پاک پڑھنے کا ہے، اور جس بیچارے نے یوں کہہ لیں کہ ایک کتاب بھی حدیث کی نہیں پڑھے، میری نظر سے نہیں گزری، تو جناب آپ کی نظر سے تو بخاری بھی نہیں گزری، مسلم بھی نہیں گزری، ابن ماجہ بھی نہیں گزری پوری، تو آپ کی نظر سے گزرا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میری نظر سے نہیں گزری، تو آپ کی نظر تو یہی 2-4 صفحات تک ہے، اس لیے یہ بات بھی بہت بڑی بات ہے، میری نظر سے نہیں گزری، نظر سے نہیں گزری امام اعظم فرمائے نظر سے نہیں گزری، اللہ اکبر، حضرت سفیان بن عیینہ فرمائے نظر سے نہیں گزری، پھر ہے بات۔ ہمارا تو دیکھیں حافظہ بھی کس درجے کا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، ہمارا علم بھی کیا ہے، بندہ اس کو بھی خیال رکھے۔ ہم یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کو علم نہیں ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ شو کرے کہ مجھے کیا ہے، بڑا مجھے بڑا علم ہے جی، یا بعض اوقات سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے کسی کتاب کا جو ہے نا وہ حوالہ دے دینا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم کی آفات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کال دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، اس طرز میں سنا دیجئے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ میرے امی کے لیے صحتیابی کی دعا فرما دیجئے اور میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ میں مفتی دعوت اسلامی جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں، ماشاءاللہ۔ جی میرا خلیل بھائی سے یہ گزارش ہے کہ پیٹ چھوٹا کرنے کا طریقہ نسخہ تو کوئی بتا دیں برائے مہربانی۔ جی اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ اسلام بھائی سے عرض کلام سنا دیجیے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ مرحبا جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل حق صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کو موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے ایک گھریلو اور روحانی علاج پوچھنا ہے۔ میرے سر کے بال بھی سفید بہت زیادہ ہو رہے ہیں نزلے کی وجہ سے، اور داڑھی کے بال بھی بہت زیادہ اترتے ہیں، اس کا کوئی تیل ہو اچھا سا وہ بھی بتا دیں، اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ میسیج بھی شامل کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے، سلامتی دے، آمین۔ عبد الحبیب بھائی کا نیو اسٹوڈیو کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ رمضان آنے والا ہے، جنید بھائی کا کلام سنائیں، مرحبا۔ صبح بدا من طلعتہ، یہ کلام سنائیں۔ یہ ہیں جی نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ کلام سنائیں، واہ مرحبا، کیا
پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. خرم بھائی ہیں چوہا سیدن شاہ سے. یہ چکوال کا ایک یوں کہہ لیں کہ قریب ایک علاقہ ہے چوہا سیدن شاہ. ان کو کلام کیا سننا، کون سا سننا ہے جی؟ نعت خان اسلامی بھائی خاک مدینہ ہوتی یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. عجل عجل یا رمضان یہ کلام سنا ہے. اللہ برکت دے جی. امیر سنر کی منقبت سنائیں خلیل بھائی. حسن عبدال سے میسج ہے. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کلام سنائیں عجل عجل یا رمضان یہ کلام سنائیں. مرحبا اللہ برکت دے. اچھا یہ عجل عجل ہے عین کے ساتھ، اس کو اگر عجل عجل کر دیں گے حمزہ کے ساتھ کر دیں گے تو پھر معنی اس کا بدل جائے گا. عجل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی دیر سے آ، اور عجل عین اس سے اس کا مطلب کیا ہے کہ جلدی. آپ دیکھیں محمود بھائی نے جو پڑھا ہے اس میں انہوں نے عین کا تلفظ کا اہتمام کیا ہے. واہ. یعنی یہ اس کے بعد میں نے جب اس کو سنا تو یہ بات کھلی میرے اوپر کہ محمود بھائی نے عین کا اہتمام کر کے اس کو عجل عجل یا رمضان کہا. ٹھیک ہے جی. یہ عین سے ہے حمزہ سے نہیں. اردو میں بھی ایک لفظ معروف ہے عجلت. عجلت ہاں جی، وہ یہی جلدی والا. جلدی والا. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو جلدی صحت عطا فرمائے. اور اگر اس کو کریں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو مطلب یہ ہے کہ سال 2 سال بیمار رہو اور دیر سے جا کے جو ہے وہ ٹھیک ہونا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے کیا ہے. اللہ رحم کرے. تو شفائے کاملہ عاجلہ اور آسان کام کرنا ہے تو اللہ آپ کو جلدی صحت عطا فرمائے. واہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. نواب شاہ سے میسج ہے خلیل بھائی کلام سنائیں یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کیا بات ہے خلیل بھائی کی، ان کی آمد. مرحبا سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی سے طاہر بھائی ہیں اور زکام جو ہے وہ رہتا ہے، ہر وقت زکام رہتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں، اللہ آپ کو صحت دے. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محاشر میں، عیب میرے نہ کھول محاشر میں. نام ستار ہے
نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا مجھے بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری 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 عرش پر وہ گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشی کو تو کھلا جب قبر میں اس پر دانشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پر دانشی کو تو کھلا دل سالک اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار
کو شاد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے پہ فدا ان کو آباد رکھ ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے یار کو شاد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ سنگ اختار کے سر پہ قائم رہے سایہ اختار کا ان کو آباد رکھ پھر دل اب خلیل ہر گھڑی اپنے دل اب خلیل ہر گھڑی اپنے رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ۔ حاجی اشفاق مدنی کے کلام کو سننے کی ایک فرمائش تھی، تو آئیے آپ کی وہ فرمائش پوری کیے دیتے ہیں جی۔ اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا، اللہ اللہ اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان اس پر یقین ہے، اپنا رستہ اس نے دکھایا، اپنا رستہ اس نے دکھایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا، اللہ اللہ جسم و مکان و جہت سے برا وہ
اسم و مکانوں جہت سے ورا وہ عیب اور نقص سے پاک و جدا وہ مانا اسی کو اپنا خدایا مانا اسی کو اپنا خدایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 سب سے برتر ذات ہے اس کی سب سے سچی بات ہے اس کی سب سے برتر ذات ہے اس کی سب سے سچی بات ہے اس کی مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 ذات ہے اس کی سب سے اعلیٰ اس نے پالا اس نے بنایا اس نے پالا اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 ہر شے پر وہ مولا قادر ہر شے پر وہ مولا قادر فانی ہے اس کی حمد سے قاصر اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 واہ 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 مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے ہونا کہ بچے بہت روتے ہیں شور کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں تو وہ یہ حمد بھی یاد کر لیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اور پھر بچے سنیں گے تو امید ہے انشاءاللہ سو بھی جائیں گے اور روئیں گے بھی نہیں. یہ میں آپ کو ایک مشورتاً بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. شفاق بہن کیا لاجواب کلام پڑھا ماشاءاللہ اور لکھا بھی انہی کا ہے ماشاءاللہ. آخر میں وہ فانی بھی آیا تو ان کا تخلص کیا ہے فانی. تو ان کا نام یوں بھی لیا جا سکتا ہے محمد اشفاق اتاری مدنی فانی. ہوتا ہے نا نام کا, جیسے امیر سنت کا نام ہے محمد الیاس اتار. اتار آپ کا کیا ہے تخلص ہے اتار. تو پھر نام بھی بندہ لے تو سبحان اللہ کیا تخلص رکھا ہے امیر سنت نے اپنا, قربان جائے مرحبا. تو چلیں بہرحال اللہ ہمیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ذرائع ہیں یہ بھی ذریعے ہیں, ان کو بھی اگر اپنایا جائے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے سننے سے بھی ذکر رہتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کال تھی کہ پیٹ چھوٹا کرنے کے حوالے سے, تو اس میں ویٹ زیادہ ہوگا پیٹ بڑھا ہوا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واک کی جائے, چلنا یعنی کہ چلنا پھرنا اختیار کیا جائے. اگر نہیں ہے چلتے ہیں تو ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ چلا جائے روز.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے پینے کی احتیاط کی جائے. 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 2 ٹائم کر لیجئے. اور اسی طرح سے شہد جو ہے اگر اصلی آپ کو مل جائے اور 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ڈال کر روزانہ استعمال کر لیا جائے خالی پیٹ تو یہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے. اگر آپ کوئی گھریلو نسخہ اپنانا چاہیں تو لاکھ دانہ ایک یہ چھوٹے چھوٹے پتھر سے ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے لاکھ دانہ. تو یہ آپ لے لیں 100 گرام, کالا زیرہ 100 گرام, اور نمبر 3 کلونجی 100 گرام. یہ تینوں چیزوں کو آپ 100 گرام لے کر پیس لیجئے اور صبح و شام 1 چمچ اس کا نیم گرم پانی سے استعمال کیجئے. اور دیگر چیزوں سے جیسے مٹھائیاں ہیں, دیگر میٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح بیکری آئٹم, میدے سے بنی چیزیں, ان سے اور فاسٹ فوڈ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں گے اور اس کے ساتھ عمل یہ جو عرض کیا ہے گھریلو علاج تو انشاءاللہ ویٹ جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. سر کے بال سفید ہونے کے حوالے سے اور نزلے وغیرہ کی شکایت کی, اور ایک کال اور بھی تھی کہ زکام رہتا ہے کافی عرصے سے. تو ان دونوں کے لیے عرض ہے کہ آملے کا مربع آپ لے لیجئے, 1 پیس صبح کھائیں, 1 پیس شام کو استعمال کریں, اور ساتھ میں ہڑ کا مربع بھی لے لیں, وہ سوتے وقت 2 پیس اس کے کھا لیجئے. اور تیسرا علاج اس میں یہ کرنا ہے کہ تقریباً 7 کم و بیش بادام اور 21 کم و بیش کشمش, اس کو سوتے وقت جو ہے رات کو کھا لیجئے. تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ نزلہ بھی ٹھیک ہوگا اور دماغی کمزوری بھی دور ہوگی, اور یہ بالوں کا معاملہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ مفید رہے گا. اور خون اگر کسی کا کم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ یہ جو کشمش والا اور بادام والا جو عرض کیا ہے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ خون بھی بڑھے گا. اور تیل کے حوالے سے پوچھا کہ تیل کوئی ایسا بتا دیا جائے. بالوں کے لیے تلوں کا آئل جو ہے یہ اچھا ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی رہا اگر آپ خود کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ آملہ لے لیں, مشہور چیز ہے, بالوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آملے کا آئل بھی مشہور ہے, تو آپ خود اس کو بنا لیجئے. 1 پاؤ آپ نے لینا ہے خشک آملہ, تو 1 پاؤ خشک آملہ, پھر اس میں آدھا پاؤ 125 گرام کے آس پاس آپ نے لینا ہے برگ ہنا, مہندی کے پتے. اور نمبر 3 میتھی دانہ, یہ بھی آدھا پاؤ, تقریباً 125 گرام میتھی دانہ اور 125 گرام جو ہے برگ ہنا, مہندی کے پتے, اور تقریباً 250 گرام جو ہے 1 پاؤ یہ آملہ. اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 کلو پانی کے اندر اس کو ڈال کے پہلے اس کو دھو لیں, اس کی مٹی وغیرہ نکل جائے, پھر اس کو 2 لیٹر پانی میں اس کو آپ ڈال کر اس کو پکنے دیں. جب پک کر 1 لیٹر رہ جائے تو پھر اس کو آپ چھان لیں, اور پھر آدھا کلو تلوں کا آئل لے لیں. اس کے اندر اس پانی کو, یہ جو آپ نے چھانا ہے, اس کو آپ آدھا کلو تل کے آئل میں اس کو ڈال لیجئے, اور پھر اس کو دوبارہ چولہے پہ چڑھا دیجئے اور پکنے دیجئے. کچھ ٹائم جیسے یہ پکے گا تو اس پر سے جھاگ آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اور اس کا جو پانی ہے وہ جل جائے گا, صرف آئل رہ جائے گا. تو یہ بہترین آئل بن جائے گا انشاءاللہ. بالوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے, تو آپ اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں چیزیں بھی 3 ہی ہیں, آملہ ہے تو میتھی دانہ ہے اور برگ ہنا ہے, تو اس کو بنانا بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آسان رہے گا. اور روحانی علاج بھی پوچھا تھا بالوں کے حوالے سے, تو 41 مرتبہ سورۃ اللیل آپ نے پڑھنی ہے. جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پڑھنی ہے اور باوضو پڑھنا ہے. تو 41 مرتبہ یہ پڑھ کر سورۃ اللیل اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے, اور پھر تیل کی بوتل پر دم کر لیں. تیل اس میں سرسوں کا ہو یا پھر کھوپرے کا, کوکونٹ کا, تو اس پر دم کر لیجئے. اور پھر یہ جو آئل ہے رات کو سوتے وقت سر میں اس کا مساج کیجئے, تو انشاءاللہ اس سے بھی بال گرنا بند ہو جائیں گے. اور فالج کا روحانی علاج پوچھا ہے, اللہ کریم ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. فالج کے لیے یہ ہے کہ سورہ زلزال یہ 30ویں پارے میں ہے, مختصر سی صورت ہے. تو یہ جو ہے کسی اسٹیل کی پلیٹ پر اس کو لکھ لیا جائے اور پھر اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلایا جائے روزانہ. اور پھر اسی طرح سے ایک اسٹیل کی پلیٹ پر یہی سورہ زلزال جو ہے یہ لکھ کر رکھ لیجئے, اور مریض جو ہے وقتاً فوقتاً اس پلیٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ لکھی ہوگی اس کی زیارت کرتا رہے, اس کو دیکھتا رہے, آس پاس کہیں رکھ دی جائے ادب کی جگہ پر. اور پھر اس کے علاوہ دوسری پلیٹ پر جو ہے روزانہ سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر باوضو لکھا جائے, اور پھر جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں, اس میں جیسے مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا پانی,
تو باوضو یہ عمل کرنا ہے تو اور یہ پانی پلا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل یعنی کہ جب تک مریض شفا یاب نہ ہو جائے تو اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آخری میں ایک علاج اور تھا، وہ بزرگ ہیں، انہوں نے 70 سال عمر بتائی تھی کہ ان کے ٹانگوں میں جوڑوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے انجیر کا استعمال کیجئے، کھجور کا استعمال کر لیجئے، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کوئی نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو نمبر 1 اسگن ناگوری بھی کہا جاتا ہے، صرف اسگن کے نام سے بھی آپ کو مل جائے گی، یہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ اسی طرح سے سنگاڑا، یہ بھی سنگاڑا تو خیر مشہور چیز ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے چوب چینی۔ تو نمبر 1 اسگن ناگوری، نمبر 2 سنگاڑا، نمبر 3 چوب چینی۔ اب اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو اس میں مصری بھی ملا لیجئے، چوتھی چیز۔ تو تمام چیزیں ہم وزن جیسے 50 گرام آپ لے لیں، اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد جو ہے اس کو صبح و شام آدھی چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کمر درد، جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کے بال داڑھی شریف کے بڑے بلیک نظر آ رہے ہیں، کیا یہ نیچرل ہیں؟ خلیل بھائی کے تو بال بالکل اسکرین پر بھی آن اسکرین کافی سارے وائٹ ماشاءاللہ جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نظر میں بھی پرابلم ہوتا ہے، جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، کلر بلائنڈ، جی ہاں، یہ آنکھوں کا ایک مرض ہے کلر بلائنڈ ہونا، وہ بھی بعض اوقات کچھ رنگوں میں فرق نہیں کر پاتا، جیسے گرین میں اور ریڈ میں فرق نہیں کر پاتا کلر بلائنڈ بندہ۔ کلر بلائنڈ بندے کو ویسے ڈرائیونگ لائسنس ملنے میں بھی ہوتا ہے پرابلم، نہیں ملتا، یہ بھی ایک بات ہے، کیونکہ وہ گرین اور ریڈ میں کیا ہے فرق نہیں کر پاتا۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو داڑھی شریف کے بال ہیں ماشاءاللہ اور وائٹ نظر آ رہے ہیں، بالکل صحیح، اللہ کی رحمت سے جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات خلیل بھائی داڑھی شریف کو تیل لگاتے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، داڑھی شریف کو جو ہے نا وہ آئل لگاتے ہیں، اور بالکل سنت بھی ہے، لگانا بھی چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہے کہ جو بال ہوتے ہیں ان میں ایک چمک جو ہے وہ آتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے اس کی ایک مطلب ایک بہجت ہوتی ہے، اس کی لفظ آپ بہجت، یہ میں اس کو آسان کروں تو اس کی ایک رونق ہوتی ہے، ایک دلکشی ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ اور اب یہ آسان ہو گیا، چلیں بار اللہ حافظ والا معلوم فرمائے۔ تو آئل لگاتے ہیں، اسی سیم ٹو می ہے، میں بھی جو ہے وہ لگاتا ہوں، داڑھی شریف کو آئل لگاتا ہوں، اور خالد بھائی سے بھی کہتے رہتا ہوں آپ بھی لگایا کریں، اور خالد بھائی بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بعض اوقات اس سے ہوتا ہے کہ وہ بال جو ہے وہ چمکدار محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہرحال بات اور ہے، اور رنگ لگا کے مطلب کالا ہونا، کیا جو ہے وہ کالا ہونا ہے، اللہ رحمت فرمائے، یہ نہ ہو کہیں منہ ہی قیامت میں کالا ہو جائے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور امیر سنت جو ہے وہ پسند بھی نہیں فرماتے، اور ممنوع بھی ہے، نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اور جو دیکھیں وہ غور سے دیکھیں، بعض کا جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے بندے کو وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پروگرام ہے ہمارا آج کا۔ تو گفتگو اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ویس بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ ویس بھائی کچھ ان کی ملفوظات، کچھ ان کی سینگز، کچھ ان کی باتیں کہیں ہوئی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو قبروں کے ذکر اور ان کی یاد سے غافل رہے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا پائے۔ قبر و آخرت کی یاد کی ہمیں تو باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ آخرت کی یاد کے حوالے سے جیسے فرمایا کہ بندے کا فکر آخرت کچھ لمحے کے لیے کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ذو النورین، آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اس طرح گریہ اوزاری فرماتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگ جاتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے سے۔
کاش کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ شامل کریں. اب اچھا، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نماز وغیرہ جو دیگر عبادات جو ہیں اور فکر آخرت، ان چیزوں میں ایک الگ لطف ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین عطا فرما دے تو وہ ایک بات ہی الگ ہے. جیسے جناب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس جگہ وصال ہوا ہے، آپ نے 7000 بار تقریباً آپ نے وہاں پر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم فرمایا تھا. تو قرآن مجید فرقان حمید اور یہ دیگر عبادات بالخصوص فکر آخرت کے حوالے سے، بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہی حوالے سے آپ کا فرمان ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے. واہ واہ واہ. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اور یہ دیگر عبادات کا جو ایک لطف ہے، بلکہ وہ جمعے والے دن جو ہے نا پنجاب میں کئی مساجد میں عطیات وغیرہ کے حوالے سے جو اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے: نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، آمین. اور قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گھر پر قرآن کریم کا نسخہ ہے، اور ہر مسلمان کے گھر پر ہے تقریباً. اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. ہمارے امیر سنت نے جو ہمیں 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے جو عطا فرمائے ہیں، ان میں بھی ہے قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا. 3 آیات، صرف 3 آیات. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور ان کی زندگی کے جو آج ہم نے پہلو بیان کیے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، آپ کا علم حاصل کرنا، آپ کا سفر کرنا، اور پھر آپ کی امی جان کا جو انداز ہے، آپ کی تربیت فرمانا، آپ کو جو ہے وہ علم دین کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھانا، سپورٹ کرنا، اور پھر عمل کی ترغیب دلانا، پھر جناب سفیان ثوری کا خود سے جو ہے وہ عمل بھی کرنا، خوف خدا بھی ہونا، اللہ کو یاد بھی کرنا، ذکر اذکار بھی کرنا، اور عاجزی ایسی. قربان جائیں. اب وقت اختتام پذیر ہے. اللہ ہمیں یہ اچھے اوصاف، یہ اچھی خوبیاں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اچھی عادتیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں کے سفر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو جھلک ہے اللہ کی رحمت سے، اس جھلک کی رمق یہ انسان کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور مدنی قافلوں کا اللہ ہمیں مسافر بنائے، اور نیک اعمال کا محاسبہ کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. درود و سلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. میں شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا، ہو زبان پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش
सलातो व सलाम शहंशाह मदीना सलातो व सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र